بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ، دعا فرمائے اللہ رب العزت اولاً مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے۔ آج اس مجلس میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی یہ بولنے کے اعتبار سے، بیان کرنے کے اعتبار سے تو بڑا سہل اور آسان ہے، لیکن اس تقوی کی صفت کو زندگی میں اتارنے کے لیے مسلسل جد و جہد اور مسلسل مجاہدہ نفس کے بعد یہ تقوی کی صفت زندگی میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شمار فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوی کا تذکرہ فرمایا، بلکہ اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو تقوی کی آیتوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں اجتناب کرنا، پرہیز کرنا لغت اعتبار سے، کہ تقوی کے معنی آتے ہیں اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، اور ڈرنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس چیز سے اجتناب کیا جائے وہ ڈرنے والی چیز ہوا کرتی ہے۔ پھر مفسرین نے تقوی کے مختلف درجات کو بیان کیا ہے۔ تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والا ہو۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حدیث آیت کے تحت نقل کی جاتی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے، اس رب کو، اس خالق کو، اس مالک کو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، علماء کے حلقے میں ہمارا شمار فرمایا، اس رب کو ہمیشہ یاد رکھ کے زندگی گزارو، اس کو فراموش نہ کرو، کہ اس اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے ہمیشہ یاد کیا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ ایک بزرگ کی مجلس لگا کرتی تھی، وہ بزرگ اپنی مجلس میں ایک نوجوان کو ہمیشہ اپنے سے قریب بٹھاتے تھے۔ مجلس میں دوسرے حضرات جو پرانے تھے، عمر میں بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، ان کو اعتراض ہوا کہ یہ نوجوان آج کل کا آیا ہوا شیخ اپنے سے اس کو قریب بٹھاتے ہیں، ہم سے زیادہ اس پر توجہ دیتے ہیں، ہم پر اس کو ترجیح دیا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ کے کان میں یہ بات پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ شیخ کی مجلس لگی ہوئی تھی، شیخ نے ہر ایک کو ایک پرندہ دیا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ اس کو ذبح کر کے لاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ہر ایک گیا کسی درخت کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، ہر ایک نے آڑ لے لی، ذبح کر کے آ گئے۔ وہ نوجوان اسی پرندے کو زندہ شیخ کے سامنے لے کر آ گیا۔ مجلس والے دل ہی دل میں ہنس رہے ہیں کہ ہم نے تو شیخ کے حکم کی تعمیل کی، شیخ نے جو کہا اس کے مطابق عمل کیا، یہ تو کیسا بے وقوف ہے، کیسا احمق ہے، شیخ نے کہا لیکن اس نے شیخ کی بات کو نہیں مانا۔
شیخ نے اس سے پوچھا، بزرگ نے پوچھا کہ بھئی میں نے کہا تو سب نے میرے حکم کے مطابق کیا، اور تو نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ اور نوجوان کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں درخت کے پیچھے بھی گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن وہاں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں دیوار کے پیچھے گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جہاں جہاں جاتا وہاں میرا رب مجھے دیکھنے والا تھا۔ مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس لیے میں اس کو زندہ آپ کے سامنے لے کر آ گیا۔ تقوی کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ وہ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھنے والا ہے، اس اللہ کی نظر سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو یا زور سے بولو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کا بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ ایک انسان ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی، اپنے گھر میں چھوٹا سا کمرہ ہے، کمرے کا اندھیرا، اور اپنے کمبل میں اوڑھ کر کمبل کا اندھیرا، رات کی تاریکی، گھر کی تاریکی، کمرے کی تاریکی، کمبل کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں میں کمبل کے نیچے کسی موبائل میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، غلط سن رہے ہیں، گناہ کے پلاننگ کر رہے ہیں، دل و دماغ میں گناہ کے خیالات کا وجود دے رہے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی تمہارا محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس ہے کہ حضرت مجھے گناہ کی اجازت دے دو، آپ کا اللہ سے بڑا تعلق ہے، اب اللہ والے ہو، اگر آپ نے ہاں کہہ دیا تو میری نجات ہو جائے گی، کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ تو انہوں نے چند باتیں کہی، اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی، جب تیرا گناہ کرنے کا دل چاہے، جب تیرا دل یہ چاہے کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کروں، میں اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاروں، میں شیطان کی پیروی کروں، اپنی منچاہی زندگی گزاروں، تو ایسی جگہ چلا جا کہ تجھے اللہ بھی دیکھنے والا نہ ہو، تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ جب ایسی جگہ تو چلا جائے گا تو اللہ کی نظر سے چھپ جائے گا، تیرے عمل کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ میں اپنے رب سے چھپ جاؤں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس کا ڈرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں، اپنی زندگی کے شب و روز میں اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، فراموش نہ کیا جائے، اس اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بن کے زندگی گزارے، کبھی اس اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ ایسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں مادی لباس کا تذکرہ کرنے کے بعد تقوی کے لباس کا تذکرہ فرمایا کہ مادی لباس وہ ہے جو فانی دنیا میں انسان کو کام آتا ہے، اور تقوی کا لباس وہ لباس ہے جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی میں انسان کو کام آتا ہے۔ علماء کرام نے، عارفین نے بڑے اچھے انداز سے، بڑے انوکھے انداز سے اس آیت کریمہ کو سمجھایا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں علماء، صلحاء، فقہاء، خواص، عوام، بڑے چھوٹے ہر ایک اس مجمع میں موجود ہے۔ اب اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ آپ اس مجلس سے برہنہ ہو کر گزر جائے، وہ بندہ کہے گا کہ بھئی یہ مجلس جہاں بڑے بڑے علماء، صلحاء، سلاطین، حکام موجود ہے، برہنہ گزرنے کی بات تو دور کی ہے، آدمی لنگی بنیان میں بھی وہاں سے گزرنے کو گوارا نہیں کرے گا، آدمی شرم محسوس کرے گا۔
تو جس طریقے سے دنیا کی مجلس میں انسان اس طرح سے گزرنے کو گوارا نہیں کرتا، دنیا میں تو یہ لباس ہے، اور آخرت میں روح کا لباس تقوی کا لباس ہے۔ جب انسان کی روح نکل کر عالم ملکوت سے گزرے گی، جہاں انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، سلاطین بھی ہوں گے، مرد عورت کا اجتماع بھی ہے، عوام و خواص بھی ہے۔ جب انسان کی روح عالم ملکوت سے گزرے گی اور تقوی کے لباس سے عاری ہوگی، برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی، تو کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی خدشے کو اظہار کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حرم کعبہ میں اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں۔ حرم کعبہ جو پرانے زمانے کا، ابھی جو ماربل والا نہیں، جہاں کنکریاں چاروں طرف بچھی ہوئی ہے، کنکری پر اپنے چہرے کو رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے اے میرے رب یا غفور یا رحیم، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اگر میں معافی کے لائق نہیں ہوں، اگر میں تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں، اگر میری خطاؤں کو معاف کرنے کے میں قابل نہیں ہوں، تو میں سزا کا مستحق ہوں۔ تو روز قیامت نابینا برافشان، تو قیامت کے دن تو مجھے نابینا اٹھانا، تاکہ تیرے نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑے۔ اتنا بڑا شیخ عبد القادر جیلانی ولایت کے مقام کو پہنچا ہوا اللہ سے دعا فرما رہے کہ تقوی نہیں ہے، گناہ کی زندگی ہے، تقوی لباس سے خالی ہے، تم نابینا مجھے قیامت کے دن اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑے۔ اسے مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو یہ کہہ دے ہم تجھے جنت میں بھیج دیں گے، لیکن تمہاری پوری زندگی کی ہم فلم کو یہاں چلا دیتے ہیں، تمہاری جوانی کیسے تم نے گزاری، تمہاری زندگی کیسے گزاری، تمہاری راتیں تم نے کس طرح سے گزاری، تم لوگوں سے چھپ چھپا کر، ماں باپ کی نظروں سے چھپا کر، اپنے اساتذہ کی نظروں سے چھپا کر تم نے اپنی تنہائیاں کس طرح سے گزاری، کیسے زندگی تمہاری گزری ہے، وہ پوری فلم ہم تمہارے سامنے یہاں پر چلا دیتے ہیں، جہاں تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے، تمہاری اولادیں بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، تمہارے مقربین بھی ہیں، اولین آخرین کے اجتماع بھی ہے، صرف تمہاری زندگی کی فلم چلا دیں گے، اس کے بعد تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے لیکن میری زندگی کی فلم نہ چلا دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے تنہائیاں کیسے ہماری گزری ہے، ہماری زندگی کیسے گزری، ہمارے شب و روز کیسے گزرے، ہم نے اس رب کو کتنا فراموش کیا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے، جہاں ہم دوسری چیزوں کو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے یہ بھی مانگے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تجھے تقوی کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں تیرا اتنا خوف پیدا ہو جائے، میں گناہ سے باز آ جاؤں، میں تیری نافرمانی سے رک جاؤں، میرا نفس خواہشات کی تکمیل سے باز آ جائے، میرے قلوب میں اتنا خوف تیرا پیدا کر دے۔ اور ہمارے قلوب میں وہ خوف خشیت ہمارے قلوب میں نظر نہیں آتی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا آخری وقت ہے، تقوی کا عالم دیکھیے، موت کا آخری وقت ہے اور اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر اللہ، ویل لک یا عمر ان لم یغفر اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے اسلام لانے پر صرف زمین والوں نے نہیں، آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ آخری وقت میں کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر اللہ، کہ عمر تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ تو تقوی کی حاصل یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت تیقظ اور بیداری ہے۔
حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں تیقظ نہ ہو، بیداری نہ ہو تو انسان کے تمام کام گڑبڑا جاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں تیقظ ہے، بیداری ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کا دھیان ہے، تو ہمارے ہر کام درستگی کے ساتھ گزریں گے۔ پھر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ مجھے میرا اساتذہ نہیں دیکھ رہے، میرے دوست احباب سے میں دور ہو گیا، میں اپنی بستی سے چلا گیا، میرے گاؤں سے میں دور نکل گیا، یہ اجنبی علاقہ، یہ اجنبی شہر، یہاں مجھے کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، جو چاہوں گا کر لیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، وہی میری عزت باقی رہے گی، وہی حافظ صاحب کہلاتا رہوں گا، وہی میرا علم باقی رہے گا۔ لیکن نہیں، تقوی کی حقیقت یہ کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، مخلوق کو نہیں، ہر وقت خالق کو یاد رکھا جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے گا جو تمہارے لیے بھی نفع ہوگا، لوگوں کے بھی لیے نافع بنے گا۔ اگر ہماری زندگیوں میں تقوی نہیں ہے، کتابوں میں اول درجہ ہے، ہر کتابوں میں پیش علوم ہے، لیکن تقوی کی زندگی سے ہماری زندگی آری ہے، خالی ہے، تو یہ علم نہ ہمیں فائدہ دے گا، نہ کسی اور کو فائدہ دے گا۔ تو اللہ نے پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ایمان کی تعریف بھی علماء کرام نے یہی بیان فرمائی، الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان کس چیز کا نام ہے کہ بندے کے اندر امید بھی ہو، بندے کے اندر خوف بھی ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں ہمارا شمار فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔